وعوننا ورؤوفنا سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بذل قصة مختصر. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته. فاك الرسل فضلا وأولى أهد السبل لدلالته. كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته. أزكى النسب أعلى الحسب كل العرب في خدمته. جاء الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته. جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعا في حضرته. محمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته. صلى الله عليه وآله وسلم. پیارے بزرگوں اور دوستوں، قافلہ علم و ادب و عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سفیروں، آج 12 جون سن 2026 بمطابق 26 ذوالحج 1447 ہجری
جامعہ مسجد سلطان الفقراء حنفی بریلوی، چک نمبر 43 ریبے کوٹلہ خورد شاہ کوٹ روڈ سانگلہ ہل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابی داماد رسول پیکر شرم و حیا رئیس ابن رئیس سیدنا حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر مبارک کرنے کے لیے میں اور آپ موجود ہیں۔ آپ کا ذکر کرنا ہمارا عقیدہ کی اصلاح اور نظریات کی درستگی کے لیے ضروری ہے، کیونکہ خلیفہ سوئم امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشرہ مبشرہ میں بھی بیان فرمایا۔ 18 ذو الحج آپ کی شہادت کا دن ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اس وقت بھی اور آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی آپ کے ذکر مبارک سے، آپ کی شان و مرتبہ سے بڑی الرجی اور دکھ ہے، لیکن اہل سنت و جماعت حنفی و بریلوی حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر مبارک سے اپنے دلوں کو، اپنے ذہنوں کو، اپنے جسموں کو منور کرتے ہیں۔ دوستو، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذی النورین کہا جاتا ہے، یعنی دو نوروں والے، اور یہ آپ کا لقب مبارک اس لیے ہے ذی النورین کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں لخت جگر نور عین وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح مبارک میں یکے بعد دیگریں آئیں۔ ایک صاحبزادی جب میرے آقا کی رحلت فرما گئی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی سے کر دیا۔ اس لیے آپ کو ذی النورین کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے دو نور مبارک، یعنی آپ کی دو صاحبزادیاں، وہ آپ کے عقد مبارک میں یکے بعد دیگریں تشریف لائیں، اور یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد مبارک میں آ جاتی ہیں تو ان کا لقب ذی النورین ہو جاتا ہے۔ محدثین اور مفسرین، مجتہدین، تابعین، متتابعین، تمام کے تمام آپ کو ذی النورین سے یاد کرتے ہیں۔ تو دوستو،
جن کی بیٹیاں آ جائیں، بیٹیوں کی نسبت ہو جائے، ازواج بن جائیں، تو وہ تو ذی-النورین ہیں، اور جن کی وہ نور عین ہیں، اس ہستی کے نور کا عالم کیا ہوگا، ان کے مقام کے نورانیت کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو ہے عین نور، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو اس لیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذی-النورین کہا گیا۔ تو دوستو پتہ چلا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کو سمجھنا ہے تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عینک لگانا ہوگی۔ جب حضور کی محبت و عشق انسان کے اندر سرایت کر چکا ہوگا تو حضور کے صحابہ کرام بھی پھر اسی نظر سے نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ حضور کا عشق حضور کے غلاموں کی پہچان کراتا ہے کہ حضور کے غلام کون ہیں، کیا ہیں اور کیسے ہیں۔ آج بدبخت لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفتیں کرتے ہیں۔ ان کو سمجھ آنا چاہیے کہ حضرت عثمان غنی ذی-النورین رضی اللہ تعالی عنہ محسن اسلام بھی ہیں اور محسن امت مصطفیٰ بھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ سچے غلام ہیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہوئی۔ کون ہے کوئی جو جنتی کا ہونے کا فیصلہ کر سکے؟ حضور کی سوا کون فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون جنتی ہے کون دوزخی ہے؟ لیکن یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے جنتی ہونے کا فیصلہ سنا دیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو حضرت سیدنا عثمان غنی ذی-النورین رضی اللہ تعالی عنہ، آج ان کا ذکر مبارک کریں گے تاکہ ہمارے قلوب و اذہان ان کے ذکر سے منور ہوں اور ہمیں معلوم ہو کہ آپ کی ہستی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر محبت رکھتی ہے، اور ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے اللہ اکبر وہ آپ سے محبت کرنا ہے۔ سیاستہ کو اٹھائیں، سیاستہ کو اٹھائیں، خلفائے تاریخ الخلفاء کو اٹھائیں، خلفائے راشدین کی موضوع پر جو کتب ہے، اور سیرت النبی اور سیرت صحابہ اٹھائیں، سیرت خلفائے راشدین اٹھائیں۔ تمام کتابوں کے اندر مفسرین نے اور مصنفین نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذی-النورین رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابہ میں شامل ہے جنہوں نے ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ اپنے مال و جان کو قربان فرمایا ہے۔ اللہ اور حضور کتنی محبت رکھتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا بیان فرماتی ہیں، ایک بار قبری والے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر مبارک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور فرمانے لگے عائشہ آج میری طبیعت بوجھل بوجھل ہے، ذرا کسی ایسی شخصیت کو بلوائیے جس سے میں باتیں کروں اور مجھے سکون مل جائے، مجھے راحت مل جائے۔
اللہ اکبر. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا عرض کرتی ہیں آقا میں اپنے بابا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پر مسرت چہرے سے فرمایا، مسکراتے ہوئے فرمایا، عائشہ یقیناً میرے لیے وہ بھی بہت محبت والے ہیں، لیکن وہ مصروف ہوں گے، کسی اور شخصیت کو منتخب فرما لیں. عرض کرتی ہیں آقا حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا لیا جائے. میرے آقا فرماتے ہیں پر مسرت چہرے سے، ہاں ہاں عائشہ مجھے بھی ان سے محبت ہے، بے شک وہ مجھ سے محبت رکھتے ہیں، ان کا آنا میرے لیے بہت اچھا ہے، لیکن وہ بھی کسی کام میں مصروف ہوں گے، کسی اور شخصیت کو منتخب فرما لے. تو اتنے میں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا عرض کرتی ہے آقا سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ عنہ کو نہ بلا لیا جائے. تو میرے آقا طبیعت کی شائستگی اور فرحت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ ببانگ دوہل فرماتے ہیں، ہاں ہاں عائشہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جلدی بلا. اور جیسے ہی حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر مبارک میں تشریف لاتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارک فرحت سے پرجوش ہو جاتی ہے، اور پھر کتنی دیر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے گفتگو فرماتے رہے. تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مل کر کے اپنی طبیعت کو پرجوش فرماتے تھے، اور فرحت آپ کو آتی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طبیعت کی راحت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات سے پاتے تھے. اللہ اکبر. یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کوئی عام معمولی ہستی ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، اے میرے صحابہ پانی کی بڑی قلت رہتی ہے، اور پانی کا کنواں جو ہے یہ یہودی کے قبضے میں ہے، مالک وہ ہے، یار کوئی ایسا کرو کہ اے میرے صحابہ اس کنویں کو خرید ہی لیا جائے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ طبیعت مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے آپ 6000 دینار لے کر کے، اللہ اکبر، بعض روایتوں میں 40,000 دینار آتا ہے، 40,000 دینار لے کر کے کنویں کے پاس جا کر کے اس یہودی سے فرماتے ہیں، او بھائی یہ کنواں بیچنے کا تو ارادہ رکھتا ہے؟ وہ یہودی بھی جانتا تھا کہ مسلمانوں کو کنویں کی تو بڑی ضرورت ہے. تو وہ کہنے لگا ہاں ہاں میں کنواں بیچنے کا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، او بھائی قیمت تو ہی طے کرے گا، اپنے 32 دانتوں سے نکال، جو قیمت تو مانگے گا عثمان وہی ادا کر. تو وہ یہودی 6000 دینار طلب کرتا ہے کہ مجھے 6000 دینار دے دو. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 6000 دینار فوراً اسے دیے، اور ساتھ ہی وہ کہنے لگا بات یہ ہے کہ یہ سودا سارے کنویں کا نہیں ہے، یہ آدھے کنویں کا ہے. تو فرمایا اچھا آدھے کنویں کا بھی منظور ہے. اور یہ آدھا کنواں کیسا ہوگا کہ ایک دن ہم یہودی لوگ پانی لیا کریں گے، مسلمان کوئی نہیں آئے گا، اور دوسرے دن مسلمان اپنا پانی لیا کریں گے تو یہودی کوئی نہیں آئے گا. تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی یہ شرط بھی مان لی، اور جس دن مسلمانوں کی باری ہوتی تو آپ فرما دیتے، اعلان کر دیتے، بھئی ہماری باری والے دن، مسلمانوں کی باری والے دن کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے،
بے شک یہودی بھی آئے، مسلمان بھی آئے، سارے کنویں